خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اے خاصے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARYQ TV پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن فور دی sake of our Turkey and Syrian brothers and sisters۔ ٹرکی اینڈ سیریا ارتھکویک اپیل کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب سے چند روز قبل ایک بہت ہی تباہ کن اندوناک زلزلے نے سیریا کے کئی شہر اور اسی طرح ٹرکی کے بھی کئی شہر جو ہے ان کی بلڈنگز کو، عمارتوں کو بالکل وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا، اور صفحہ ہستی سے یہ شہر مٹ گئے، اور کتنی ہی بلند و بالا عمارتیں ہیں جو زمین بوس ہو گئیں، اور ہزاروں کی تعداد میں افراد لقمہ اجل بن گئے، اور ہزاروں کی ہی تعداد میں شدید زخمی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ زندگی بخیر عطا فرمائے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں ناظرین، ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس وقت بے گھر ہیں، شیلٹر لیس ہیں۔ There are thousands people who have been killed in this devastating and earthquake, and this is the time for us, this is the time for the people who are blessed with wealth, that they should come forward and start helping our Muslims brothers and sisters who are suffering from hunger, from thirst in many cities of Syria and Turkey. You can see in the footages consistently, this footages will be shared with you so that you guys, you people could see. And we know very well that through social media and news channels, you must be watching the scenes of such devastating and destructive earthquake that has hit many cities of Syria and Turkey, and thousands of people have been killed, and thousands of people have been suffering from hunger and suffering from thirst. So this is the time. They need our help. They need our help and donations. So this is the time, my Muslims brothers and sisters who are watching us across the world right now, that we are appealing you. Asas is appealing you to come forward and start donating, using Asas as a communication bridge. And this is the right time. This is the right time. You can see that with heavy heart and with eyes with tears, we are watching, observing all these scenes, and they are, very much appealing. This is the time. I don't think so that I want to use, or I need to use any words to motivate you. These pictures should be enough to motivate you to, hit your heart that this is the time to come forward and start helping such needy and suffering people. Maybe you must be thinking that we are all okay. We don't have any problem right now. No earthquake has hit the place where we are living right now. But please remember, this is all the mercy of Allah Almighty that we are, alhamdulillah, safe at our homes. But such incidents take no time to hit our homes, to hit the place where we are living in right now. یہ آزمائش آج ہمارے ٹرکی کے اور سیریا کے مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر ہے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت کا ایک طرف تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ رکھا اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم گرفتار نہیں ہوئے، لیکن دوسرے ہی لمحے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے ناظرین کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آزمائش کی گھڑی جو ہمارے اعمال ہیں ہم ان پر نظر کریں،
تو کسی بھی وقت کوئی بھی آزمائش ہمیں بھی گھیر سکتی ہے. آج آگ اس طرف ہے تو کل آگ اس طرف بھی لگ سکتی ہے, آج وہاں زلزلہ ہے تو کل یہاں بھی آ سکتا ہے. تو یہ شکرانے کے طور پر میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کوئی حل نہیں ہے, بہترین کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور محسوس کریں کہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن باطل نہ خواستہ اگر یہی صورتحال سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا اور ہم اس حالت زار میں پکار رہے ہوتے مدد کے لیے اور کوئی ہماری مدد کو نہیں پہنچ رہا ہوتا تو ہمارے دل پر کیا گزرتی. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, میری اپیل ہے کہ درد دل کا مظاہرہ کریں اور احساس جذبہ خدمت خلق کا, ان دکھی دلوں کا احساس کریں, دکھی چہرے ان کے چہروں پر دیکھیں, ان کی آنکھوں میں دیکھیں جو حسرتیں ہیں. آج یقیناً ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں جن کی نظریں متلاشی ہیں کہ کہیں سے یہ فرشتوں کی صفت لیے بندگان خدا پہنچے اور ہماری امداد کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں ناظرین, ہزاروں کی تعداد میں, جن کے سر پر اس وقت بھی چھت نہیں, راتیں وہ آج بھی آسمان کے نیچے گزارنے پر مجبور ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس خوراک کا بندوبست نہیں ہے, ادویات میسر نہیں ہیں, بیماریوں نے گھیر رکھا ہے بہت سے علاقوں کو. میڈیکل ایڈز وہاں پر اویل کرنا اور افورڈ کرنا یقیناً ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے, مشکلات ہیں بہت زیادہ. اور 3 to 4 لیکس ہمیں جو ہے اس وقت ڈالرز کی اشد ضرورت ہے. امیجیٹ رسپانس آپ سب کا چاہیے, ہمیں فوری طور پر رسپانس چاہیے. بس یوں سمجھیے کہ اگر آپ کے دروازے پر ابھی کوئی دستک دے اور وہ زخموں سے چور ہو اور وہ کہے کہ میرے بھائی تمہیں اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا, میری حالت دیکھو میں زخموں سے چور ہوں, جان بچانا مشکل ہے, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ سر پر چھت ہے, تم میری مدد کرو. آپ بتائیے اگر تھوڑا سا بھی کوئی درد دل رکھتا ہو, احساس رکھتا ہو, تو کیا وہ اپنا دروازہ بند کر لے گا؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ ہم اس نبی مکرم, نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن سے ہم اپنے عشق کا, محبت کا دم بھرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے ہم یہ اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ہمیں بڑا عشق ہے, بڑی محبت ہے. آپ بتائیے رسول اللہ جو 2 قربانیاں کر رہے ہیں, تو ایک اپنی طرف سے دوسری امت کی طرف سے, رسول اللہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اگر ہم ان کے عشق کا دم بھرتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے, اگر آج اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے, یقین جانیے ایک لمحہ ہوتا ہے جان آفریں کے سپرد ہو جاتی ہے. ایک لمحہ لگتا ہے کوئی آزمائش آتی ہے, سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ناظرین, ویل سیٹلڈ, سیویلائزڈ, اور ایسے لوگ تھے کہ جن کو کسی قسم کی آسائش, کسی قسم کی بیسک نیسیسٹی کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی. اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ تھا, ویل سیٹلڈ لوگ تھے. لیکن آن پلک جھپکتے ہی آپ دیکھیں منظر بدل گیا. تو اپیل کرتا ہوں میں آپ سے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر کوئی ایسا پیکج ہو کہ جس کی تحت یا جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جس کے ذریعے ہم یہ مدد کر سکتے ہیں, تو یقیناً احساس نے یہ احساس بھی کیا کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے, آپ کی کنوینئنس کے لیے ایک پیکج تیار کیا ہے. اگر آپ 100 پاؤنڈز یا 100 US ڈالرز آپ پے کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, تو اس کے عوض ایک افیکٹڈ جو وکٹم فیملی ہے ٹرکی یا سیریا کی, ان تک بلینکٹس پہنچائے جائیں گے, میٹریسز, پلاسٹک شیٹس, ہائیجین کٹ ہوگی اور کوکڈ فوڈ, ریڈی میڈ کھانا ہوگا تیار شدہ, جو کیونکہ وہاں پر اتنے بھی وسائل میسر نہیں کتنے ہی علاقوں میں کہ جہاں کھانا تیار کیا جا سکے. تو کوکڈ فوڈ جو ہے وہ ایک فیملی کا, جو کہ الحمدللہ انشاءاللہ 1 ویک کے لیے, 1 ویک کے لیے شوڈ بی سفیشینٹ انف, تو وہ انشاءاللہ پرووائڈ کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. اگر آپ اپنی جانب سے کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کی جانب سے, اپنے والدین کی طرف سے, بہترین صدقہ جاریہ ہے, بہترین ثواب ایصال کرنے کے لیے آپ آج اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی, ٹرکی اور سیریا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیشہ ہماری مدد کے لیے ہمدم تیار رہے, جب بھی کوئی آفت نے پاکستان کو گھیرا تو سب سے پہلے آگے آ کر اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کری. تو آج ہمارا امتحان ہے, آج ہمارے لیے بھی آزمائش ہے. ایک آزمائش میں وہ مبتلا ہیں اور آج ہم بھی ہیں کہ ہم بھی وہ قوم ہیں یا نہیں, ہم بھی وہ بھرم آج ان کا رکھیں گے جس طرح انہوں نے رکھا. آج مشکل کی اس گھڑی میں ہم بھی ان کا اسی طرح ساتھ دیں گے جس طرح وہ ہمیشہ سے ہمارا دیتے آئے ہیں. کسی بھی قسم کا زلزلہ ہو, سیلاب ہو, ہمیشہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کی. آج میری اور آپ کی, ہر صاحب دولت اور ثروت شخص کی ذمہ داری ہے, ہر اس شخص کی جو مخیر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئے اور بھرپور انداز سے مدد کر کر یہ ثبوت دے کہ مسلمان قوم جب کسی ایک جسم کے حصے پر تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. جی ہاں, یقیناً یہ مسلمان قوم وہ قوم ہے کہ اگر آج سیریا اور شام کے ہمارے بہن بھائی, ہمارے ٹرکی اور ترکیہ کے جو بہن بھائی ہیں, مسلمان بہن بھائی, آج اگر وہ بے چینی اور اضطراب سے دوچار ہیں تو ہم بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھے, بلکہ ایک ایک
بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا اٹھے اور جو کچھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے وہ کر سکتا ہے آگے آئیں اور مدد کریں۔ آج میں، آپ، یہ تمام علماء کرام، یہ ہم اپنے لیے نہیں، اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں کہ کاش کہ ہم اس فہرست میں اپنا نام لکھوا سکیں کہ کل جب رب کے حضور حاضر ہوں تو انشاءاللہ ہمارا نام اس فہرست میں ضرور شامل ہو کہ جب اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے نام لیوا مسلمانوں پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والوں پر جب مشکل کی گھڑی آئی تھی تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی بڑھ چڑھ کر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مدد کی تھی۔ بہترین پینل ہمارے ساتھ ہے اور میں اپیل کمپلیٹ کر لوں، ایمرجنسی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، بہت سی بیماریوں نے گھیرا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک موبائل ہیلتھ کلینک وہاں پر کھولا جائے جہاں پر وہ خود پہنچ کر ان بیماروں کی جو آپ سمجھ لیں ریکوری کے جو اسباب ہیں وہ ان کو مہیا کر سکیں، میڈیکل ایڈز ان کو پرووائڈ کر سکیں، میڈیسنز پرووائڈ کر سکیں، تو اس کے عوض یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ مسیحائی کرنا، انسان کی جان بچانا، اس سے خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے۔ صرف 150 آپ پاؤنڈز اگر پے کریں یا $200 تو آپ کے اس ڈونیشن سے ایک موبائل ہیلتھ کلینک الحمدللہ وہاں پر اویلیبل کر دیا جائے گا۔ تو وی آر ویٹنگ فار یور ڈونیشنز، وی آر ویٹنگ فار یور ہیلپ۔ آپ ضرور جتنی اللہ رب العزت نے توفیق آپ کو دی ہے حصہ ضرور ملائیں، آپ قدم ضرور بڑھائیں، کم سے کم کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کریں تاکہ آپ نے سنا ہوگا قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کریں گے اور جس کو اللہ نے استطاعت طاقت دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک موٹیویشن میری جانب سے گئی، اپیل کی گئی، ہمارے الحمدللہ مقتدر علماء کرام، جید علماء کرام ہمارے ساتھ رات کے اس پہر پاکستان میں یہ بھی ندا لگانے والوں اور آواز دینے والوں میں سے ہیں، اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو اس وقت سیریا اور ٹرکی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ میرے ساتھ قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا خیر مقدم، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر سید میر اصغر حسین شاہ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بھی خیر مقدم ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور دنیائے نعت قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز آپ سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جب آپ کلام پڑھیں گے یقیناً ایک ماحول بنے گا اور دل نرم پڑتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں نعت پڑھی اور یہاں ہمیں کنٹرول روم سے بتایا جاتا ہے، کالز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ڈونیشنز جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھی اس ایوان کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ محمد وقاص قادری موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، قبل اس گفتگو میں چاہوں گا اللہ رب العزت کے نام سے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ وقاص بھائی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تیری کوئی مثال نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذروں کو آفتاب ذروں کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، رب ذوالجلال، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے
جگہ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جگہ، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ اور یا رب میری زباں کو تو ایسی رسائی دے، یا رب میری زباں کو تو ایسی رسائی دے، میں جھوٹ جب کہوں تو اندھیرا دکھائی دے، میں جھوٹ جب کہوں تو اندھیرا دکھائی دے، میری ہر ایک فکر میں، میری ہر ایک فکر میں تیرا ہی ہو جمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ اور امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے، اے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذروں کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محمد وقاص قادری بارگاہ رب العزت میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، مقصد ایوان اور مقصد ٹرانسمیشن ایک ہی ہے، اپیل کی جا رہی ہے، درد مندانہ احساس بری اپیل، احساس کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے والے دنیا بھر میں جتنے بھی RYQ TV کے ناظرین ہیں ان تک مدد کرنے کے لیے اپنے سیریا اور ٹرکی کے مسلمان بہن اور بھائیوں کی جو ایک شدید قسم کے زلزلے نے جنہیں آن گھیرا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں 50,000 کے قریب اموات اس سے ہوئیں، لقمہ اجل بن گئے لوگ اور شدید زخمی ہیں لوگ، ابھی بھی اس وقت بھی کھلے آسمان کے نیچے اپنی راتیں گزارنے پر مجبور ہیں، خوراک کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، شیلٹرز نہیں ہیں،
کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے لیکن ان کے پاس بلینکٹس موجود نہیں ہیں. اگر ہم درد دل رکھتے ہیں، میری آپ کی ہماری ہم سب کی تمام خاص طور پہ مخیر حضرات صاحبان ثروت و دولت کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کا ساتھ دیں. آج ہم ان کی مدد کریں گے، کل بروز قیامت جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ادھر ادھر کھانے اور پینے کے لیے دیکھیں گے، ہم ادھر ادھر سائبان تلاش کریں گے، تو یقیناً آج اگر ہم ان کی مدد کرنے والوں سے شامل ہوئے تو کل اللہ کی رحمت بھی ہمیں اپنی آغوش میں ضرور لے گی. اسی نیت کے ساتھ، اسی خلوص دل کے ساتھ ہم نے یہ ٹرانسمیشن ہمیشہ کی طرح احساس نے سجائی. اور جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ آفات و بلیات، کہیں پر آزمائش ہوں، کہیں پر دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنا ہو، مرہم رکھنے کے لیے جس انداز سے احساس ہمیشہ آگے بڑھا، آج اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو ٹرکی اور سیریا میں دیکھ کر اسی درد دل کے ساتھ ہم نے آواز لگائی ہے، ندا لگائی. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جس طرح احساس کے ہاتھ مضبوط کیے اور کمیونیکیشن برج یوز کرتے ہوئے مدد پہنچائی اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی، آج بھی آپ اس شعار کو قائم رکھیں گے، اسی شعار کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھیں. آئیے مدد کرتے ہیں. 100 پاؤنڈز یا $100 اگر آپ دیتے ہیں تو ہم بلینکٹس، میٹریسز اور پلاسٹک شیٹس، ہائیجین کٹس اور ریڈی میڈ کھانا جو کہ ایک فیملی متاثرہ خاندان کے لیے ایک ہفتے کے لیے کافی ہے، ان کو پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک موبائل کلینک جو ہے وہ موبائل میڈیکل کلینک کا قیام عمل میں لایا جائے تو اس کے لیے آپ کو 150 UK پاؤنڈز یا پھر $200 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک موبائل کلینک وہاں پر ہوگا کہ جو مدد کرنے کے لیے پہنچے گا ہر اس گھر میں، ہر اس شخص تک کہ جو کسی نہ کسی بیماری سے دوچار ہے، اور اس کی بیماری سے اس کو ریکور کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے بن سکا انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے عطیات اور ڈونیشن سے انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ ممکن کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ میں نے بریک سے قبل بھی آپ سے حمد باری تعالیٰ سے قبل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیت علماء کرام، ڈاکٹرز حضرات، اسکالرز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ شام سے ہی ماشاءاللہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور یہاں پر آئے اور یہاں پاکستان میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب. آپ ہی سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سر، سب سے پہلے آپ کی جانب سے درد مندانہ وہ اپیل جس کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، نعت خواہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، کیا اپیل کریں گے؟ احساس کے کام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں امیجیٹ رسپانس کی ہمیں اس وقت نیڈ ہے، ہمیں $3 سے $4 لاکھ کی اس وقت شدید ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ تباہی ہے، بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ایک موٹیویشن آپ کی طرف سے جائے، ترغیب جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق الاکوان الموجود ازلا و ابدا بلا کیف ولا مکان، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. آمین. یقیناً ترکی اور ملک شام کی سرزمین میں درجنوں شہر تباہ و برباد ہو گئے، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے، کئی ہزار عمارتیں جو ہیں وہ زمیں بوس ہو گئیں. اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کا اور جتنے بھی لوگ اس زد میں آئے ان کا ساتھ دینا ہم سب کے لیے ضروری ہے. بے شک. اور قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو آج مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے وہ یاد آ رہا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایسے ہے، رحم دلی میں، محبت میں اور آپس میں بھائی چارے میں ایسے ہیں کہ جیسے ایک جسم کی مانند ہو. ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اگرچہ یہ زلزلہ سرزمین شام اور ترکیہ میں آیا لیکن سرزمین پاکستان والے بھی اس دکھ درد میں ان کے بالکل برابر کے شریک ہیں اور ہم بالکل افسردہ ہیں. اور ان کی مصیبت در اصل ہماری ہی مصیبت ہے، ان کا غم در اصل ہمارا ہی غم ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح جس کا بعض حصہ بعض سے مضبوط ہوتا ہے. اگرچہ وہاں لوگ تکلیف میں ہیں لیکن ہم بھی یہاں سے ان کے لیے بالکل دعا کریں گے اور احساس کے پلیٹ فارم سے
جو بھی ان کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں یقیناً یہ قابل لائق تحسین ہے، اور ان کی خدمت کے لیے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان بھی مجھے یاد آ رہا ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا المتحابون بجلالی اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن خالق کائنات انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جس دن زمین جو ہے وہ بالکل دھسا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن اس دن رب کریم اپنا خاص فضل و کرم ان لوگوں پر فرمائے گا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگرچہ آپ لوگ تکلیف میں ہیں، در حقیقت یہ تکلیف ہمیں بھی ہے، اور ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ رب کے فضل و کرم سے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور حضور کے بہت سے فرامین، وہ حضور نے فرمایا کہ حقت محبتی للمتحابین فی، حضور نے فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو ہم یقیناً اہل ترکیہ سے، اہل شام سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا گو بھی رہیں گے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کاوشیں کرتے رہیں گے۔ اور یہاں میں اہل ثروت حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گا، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی فکر کرے، اپنے بال بچوں کی فکر کرے، کھانے پینے کی فکر، بلکہ آج جس دکھ درد میں وہ لوگ ہیں ہمیں ان کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہوگا، اور یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں، بہترین موٹیویشن، بہترین اپیل۔ اور ناظرین بات بس یہی ہے کہ انسان بس اپنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنی ذات پر نظر ڈالیں تو جتنی بھی آمدنی ہو، جتنی ہی ضروریات زندگی ہمیں میسر آ جائیں، جتنی ہی آسائشیں ہم اویل کرنے لگیں، انسان کی بس نہیں ہوتی، فل اسٹاپ نہیں لگتا، وہ مزید سے مزید کی خواہش اور طلب میں لگ جاتا ہے۔ تو اور پھر ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھیں جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ آج ہم اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں، اس آزمائش سے ہم دوچار نہیں ہیں، ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی ہیں۔ تو ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ ہم پر کوئی آزمائش، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہے، ہم کسی مشکل سے دوچار نہیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اس تکلیف کو برابر محسوس کرنا ہے، جس تکلیف میں اس وقت ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ٹرکی اور سیریا میں موجود ہیں، اور ان کی نگاہیں متلاشی ہیں کہ ہمارے یہ دنیا بھر میں بسنے والے بندگان خدا، توحید کا پرچار کرنے والے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والے ہمارے بہن بھائی ضرور پہنچیں گے اور ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اور آج وہ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہمارے منتظر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جو ہم نے یہ امید کا چراغ روشن کیا ہے، آپ سب بھی اپنے اپنے کے حصے کی شمع ضرور روشن کریں گے، اور اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے جو کچھ آپ سے بن سکا، جو کچھ رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ بڑھ چڑھ کر مدد کریں گے۔ 100 پاؤنڈز اگر آپ ڈونیٹ کریں، $100 تو ہم ایک وکٹم، ایک متاثرہ خاندان کو جو اس وقت سیریا یا ٹرکی میں ہیں، ہم ان کو بلینکٹس، میٹریسز، پلاسٹک شیٹس، ہائیجین کٹ اور ریڈی میڈ فوڈ جو کہ ایک ہفتے کے لیے ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ، وہ ان تک آپ کی طرف سے پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 150 UK پاؤنڈز یا پھر $200 پے کرتے ہیں تو ایک موبائل ہیلتھ کلینک وہاں پر ہوگا جو کہ ان کی مدد کرے گا کہ جو اس وقت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ بھی دی جائے گی، ادویات بھی فراہم کی جائیں گی، ٹریٹمنٹ بھی ان کا کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ممکن احساس نے کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔ ڈاکٹر سید میر اصغر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، میں چاہوں گا آپ کا بھی حصہ ملے اور آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ آپ کی طرف سے اپیل، آپ کی طرف سے ایک درد مندانہ ایک آواز، ایک ندا جانی چاہیے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، ایک آیت سے، قرآن پاک کی ایک آیت سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ، احسان کا بدلہ، احسان کی جو بدلے نیکی ہے، انسان احسان سے ہی دیتا ہے۔
ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہمارے ساتھ پاکستان میں حالات سیلاب کے حوالے سے اور جو الحمدللہ احساس پروگرام نے جو الحمدللہ جو خدمات کی اور بڑھ چڑھ کر پاکستان کے علاوہ کئی ممالکوں سے لوگوں نے جو ہے الحمدللہ اس میں مدد کیا الحمدللہ اور بہت زیادہ اور دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو قدم رکھا تھا وہ ہمارے ترکی کے جو لوگ تھے، ترکی کی جو حکومت تھی، ترکی کی جو عوام تھی، ان لوگوں نے سب سے پہلے قدم جو ہے انہوں نے سیلاب کے حوالے سے رکھا۔ تو اب جب حالات ترکی اور شام کے حوالے سے جب آیا ہے اور مین جو ترکی میں سب سے زیادہ کم سے کم 50,000 سے زیادہ جو ہے وہاں پہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور کئی میرے خیال سے 1.5 لاکھ یا کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو اب جو ہے وہ اب ہمیں اس احسان کا بدلہ جو ہے ان کو دینا ہے، اب ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، اب ہمیں ان کی طرف توجہ ڈالنی ہے، اب ہمیں ان کی مدد کے لیے احساس پروگرام نے جو کام شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنے کی، ایک تو دیکھیں نیکی ہے اور دوسری چیز ہے کہ جو انہوں نے احسان کیا ہے وہ احسان کا بدلہ بھی ہمارے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم مسلمان بھائیوں کو جو پاکستان میں ہیں، خاص طور پر ظاہر سی بات ہے کہ اس پلیٹ فارم سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مسلمان پاکستانی بھائی بھی ہوتے ہیں، باہر ملکوں میں ہوتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اندر یہ توفیق، یہ چیز، یہ ہمت پیدا کرے کہ جیسے انہوں نے آپ کے مسلمان پاکستان بھائیوں کے لیے مدد کی، اب وہاں ترکی میں اور شام میں جو مسلمان بھائی ہمارے پریشان حال ہیں، جس حال سے ہیں، جو آپ بتا رہے کہ ٹمپریچر کا معاملہ اس طرح سے ہے، کھلے آسمان کے نیچے ہے، دواؤں کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ایک چیز یہ کہ دیکھیں کئی لوگ کئی تکلیفوں میں، یعنی کہ چوٹ میں، ان کے ساتھ کہیں کہاں کس جگہوں پہ ان کو تکلیفیں ہوئی ہیں، چوٹ میں ہیں، کچھ لوگ دبے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ نکالا ہی جا رہا ہے ان کو، ان کی باڈی کو، ان کے چیزوں کو، ان کے لاحقین کو۔ تو اب میں اس بات کو احساس پروگرام کے حوالے سے جو یہ خدمت کر رہے ہیں، کوشش ہو کہ آپ بڑھ چڑھ کر شامل ہوں۔ ایک چھوٹی سی گفتگو کروں کہ دیکھیں احسان کا بدلہ اگر آپ احسان سے کسی چیز سے دیتے تو اللہ پاک اس کی نیکی، ہم سوچتے ہیں نا کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ ہمیں اس کا بدلہ بعد میں ملے گا، وہ تو بعد میں نیکی ملے گی، کچھ نیکی ہے۔ حضرت محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، وہ ایک درخت لگا رہے تھے اور بہت ضعیف العمر تھے، اور ان کے درخت لگاتے ہوئے ان کے ہاتھ جو ہے وہ جنبش ہو رہی تھی، کپا رہے تھے۔ تو محمود غزنوی وہاں سے گزر رہے تھے اور کہا کہ بزرگو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ بھائی درخت لگا رہا ہوں۔ بولے کہ آپ یہ جو درخت لگا رہے ہیں، اس درخت لگانے کا آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد تو آپ چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بزرگ نے کہا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے پوتے تو اس کا پھل کھائیں گے، میں تو چلا جاؤں گا لیکن کوئی مسلمان اس کے سائے کے نیچے تو آئے گا۔ جو بات اتنی سی تھی تو محمود غزنوی خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے 100 اشرفیاں اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا کہنا، جیسے ہی دیا تو وہ بڑا خوش ہوا، اور محمود غزنوی سے کہا کہ محمود غزنوی دیکھا کہ تم نے کہا تھا کہ یہ آپ جو درخت لگا رہے ہیں اس کا پھل تو آپ نہیں کھائیں گے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی درخت لگایا ہی نہیں اور پھل عطا کر دیا۔ کیا کہنا، جیسے ہی یہ جملہ ہوا تو خوش ہو گیا محمود غزنوی، اس نے 100 شرفیہ اور نکالی اور اس کے ہاتھ پہ دے دیا۔ اس نے پھر محمود غزنوی سے کہا، محمود غزنوی دیکھا کہ لوگوں کو سال میں 1 مرتبہ پھل ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 سال میں 2 مرتبہ پھل عطا فرما دی۔ کیا کہنا، پھر اس گفتگو کو پھر 1 مرتبہ جو ہے وہ اور اس نے 100 شرفیہ دیا۔ تو دیکھیں اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کا ازالہ ملے گا نہیں ملے گا، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا ازالہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے درخت جو لگایا ہے، جو چیز جو خدمت لوگ کر رہے ہیں اس کوئی ارتھکوئک کے حوالے سے، زلزلے کے حوالے سے، تو بڑھ چڑھ کر حصہ دیں، اور اللہ تعالیٰ کل تو دے گا ان کو ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یقیناً ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ہم یقیناً کہ ہماری آل اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت کرے، بے برکتی سے، جو رزق میں آج کل بے برکتی دیکھی جا رہی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی پریشان نظروں سے دیکھتے بھی ہیں کہ یار سب کچھ ہے لیکن وہ برکت نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے۔ یقیناً اسی لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو درد دل ہوتا تھا نا، اس کی کمی ضرور ہے۔ جس طرح لوگ کسی کا درد کا سنتے تھے اور تڑپ جاتے تھے، مچل جاتے تھے، تو اس میں جو کمی دیکھی گئی، لگتا یوں ہی ہے کہ یہ بس اسی کی ہی وجہ سے ہے کہ آج نہ رزق میں برکت ہے، نہ عمر میں برکت ہے، بیماریوں نے آن گھیرا، ایسی بیماریوں کے نام سنتے ہیں جو کبھی ہم نے سنے نہ تھے۔ اور
رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اقبال نے ہماری حالت زار پر لکھا نا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. لیکن اسی اقبال نے ہمیں امید بھی دی کہ ہمیں یہ موٹیویشن دی. ہماری امید کے چراغ اقبال نے اس طرح بھی روشن رکھے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی اگر ہم اللہ کی تعلیمات کی طرف، روشن تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں، آج بھی ہم رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے شامل حال ہوتی ہیں. ناظرین، فوٹیجز آپ کو بار بار دکھائے جا رہے ہیں. ہم صرف یہ بات بیٹھ کر ہواؤں میں آپ سے نہیں کر رہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ہمارے منتظمین ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، معاونین ہیں، اس وقت فیلڈ پر موجود ہیں. شام اور ترکیہ، ٹرکی اور سیریا کے ان علاقوں میں جہاں بستیاں بسائی گئیں، خیمے لگائے گئے، لوگوں کو وہاں پر شفٹ کیا گیا، ان کی عمارتیں، ان کے گھر مسمار ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، ان کے سر پر چھت نہیں تھی. ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے جو شدید متاثر ہیں زلزلے سے. آپ دیکھیں اس معصوم سے بچے کو. احساس کا یہ جو باکس ہے، یہ میں نے نہیں، احساس کی ٹیم نے نہیں ناظرین، بلکہ آپ دیکھنے والوں نے رکھا ہے. آپ کا یہ درد دل رنگ لا رہا ہے کہ آج الحمدللہ احساس اس قابل ہوا. یہ آپ ہی نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے اور اپنے احساس کا اظہار کیا، اعتماد کا اظہار کیا جو آپ نے ہمیشہ سے احساس پہ کیا. ایک بہت شفاف نظام ہے ناظرین، بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہے ہمارے سسٹم میں، ہماری آرگنائزیشن میں، اور بہت ہی منتظم آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پر جتنے بھی والنٹیئرز اور ہمارے معاونین ہیں، رضاکار ہیں، بہت زیادہ آرگنائز نظر آئیں گے، اور یہ پہنچائی جا رہی ہے امداد آپ سب کے تعاون سے. اس وقت فیلڈ میں ہمارے لوگ موجود ہیں، یہاں تک کہ ہمارے سینئر اینکر پرسن سید اقرار بھائی بھی الحمدللہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، اور وہ بھی گھروں میں جا کر، خیموں میں جا کر، جہاں جہاں سیٹل کیا گیا عمارتوں میں، سرکاری عمارتوں میں جو ہمارے زلزلہ زدگان بہن اور بھائی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان فوٹیجز کے اندر، یہ کوئی پاکستان کی یا دیگر ممالک سے کسی شہر یا جگہ کی تصویر نہیں، بلکہ آپ کو سیریا اور اس وقت ترکیہ کے وہ گھر اور وہ آپ سمجھ لیں کہ شیلٹر ہومز دکھائے جا رہے ہیں جہاں پر شفٹ کیا گیا ہے وکٹمز کو، جو کہ جس شدید زلزلے سے متاثرہ لوگ ہیں. اور یہ متاثرین اس وقت الحمدللہ آپ ہی کے دی ہوئے ڈونیشنز اور امداد سے آج الحمدللہ ہماری احساس کی ٹیم، ہمارے احساس کے والنٹیئرز، رضاکار، ہمارے منتظمین الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی ٹرکی میں اور سیریا میں مدد کر رہے ہیں. اور جو دعائیں ان کے دل سے نکل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہن یہ خاتون جن کا غالباً ٹرکی سے ہی تعلق ہے، ان کی دل سے جو نکلنے والی دعائیں ہیں، یہی سب کچھ ہے ناظرین، یہی ساری دولت ہے. یہ جو آج دو بچیاں بیٹھی ہیں، میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں دل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں فوٹیج میں، ان بچوں کی چہروں میں اپنے بچوں کو تلاش کریں. کیا ہمارے بچے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، آپ یقین جانیے ناظرین، الفاظ نہیں ہیں، دل رو پڑتا ہے اور بس بہت قابو پانا کبھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کے شاید کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا سایہ آج ان کے سر پر نہیں ہے. ان کے چھت، ان کی گھر تھے ویل اسٹیبلشڈ، ویل ایکوپڈ، ویل فرنشڈ گھر تھے، ویل سیٹلڈ، ویل سیویلائزڈ لوگ تھے. آج یقین جانیں ایک مجبوری سے دو چار ہیں، آج محتاجگی کا ان کو سامنا ہے. میری آپ کی ذمہ داری ہے، آئیے بڑھ چڑھ کر مدد کریں. احساس صرف بات نہیں کرتا، الحمدللہ ہمیں یقین ہے، ہمیں پہلے سے پتہ اس بات کا کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم یہاں بیٹھ کر کتنی ہی بات کریں لیکن اس انداز سے دل پر چوٹ نہیں کرتی. جب یہ فوٹیجز دکھائے جاتے ہیں، مناظر دکھائے جاتے ہیں، تو پھر یقیناً دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد کرنی ہے. دیکھو یار، ہم نے جو ڈونیشن دی تھی، آج یہ معصوم بچہ اس سے کھانا لے رہا ہے، آج یہ معصوم بچہ اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، آج اس معصوم بچے کے سر پر چھت ہے. لمحہ لمحہ گزرتا ہوگا، والدین کے دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو لوگ اس طرح کے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یقیناً ان کی فیملی، ان کے دل جانتے ہیں کہ پھر اس کی جو ثمرات ہیں وہ دنیا میں بھی رہ کر آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، کس انداز سے رب تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو اس وقت فوٹیجز دیکھ کر جو کیفیات ہیں، آئیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. محمد وقاص قادری سر، بسم اللہ. آئیے سب مل کر
سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ تم ہی ہو دونوں عالم میں سہارا، یا رسول اللہ تم ہی ہو دونوں عالم میں سہارا، یا رسول اللہ تم ہی ہو دونوں عالم میں سہارا، یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی ہمارا، یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی ہمارا، یا رسول اللہ تمنا ہے مدینے میں کسی صورت سے جا پہنچوں، تمنا ہے مدینے میں کسی صورت سے جا پہنچوں، کروں میں سبز گنبد کا نظارہ، یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کا نظارہ، یا رسول اللہ اور بچا لیجئے مجھے بھی بغیر سیاہ کے تلا تم سے، بچا دیجئے مجھے بھی بغیر سیاہ کے تلا تم سے، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا، یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا، یا رسول اللہ کرم کیجئے بلا لیجئے ہمیں دربار اقدس میں، کرم کیجئے بلا لیجئے ہمیں دربار اقدس میں، یہاں رہنا نہیں ہم کو گوارا، یا رسول اللہ یہاں رہنا نہیں ہم کو گوارا، یا رسول اللہ مدد آقا کس مدد آقا کہ سب اقوام عالم ہے، بس دس پہ مدد آقا کہ
سب اقوام عالم ہے، بس دیس پہ مٹا دے نام دنیا سے ہمارا یا رسول اللہ، مٹا دے نام دنیا سے ہمارا یا رسول اللہ۔ الہی خاک طیبہ چشم غیرت کا بنے سرما، الہی خاک طیبہ چشم غیرت کا بنے سرما، میری قسمت کا ہو روشن ستارہ یا رسول اللہ، میری قسمت کا ہو روشن ستارہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد وقاص قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کر رہے تھے۔ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، کیوں نہ دل ریاض میں آئیں نظر تجلیاں، ارے غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ ناظرین، اپیل ہے ٹرکی اور سیریا ارتھکویک کے ہمارے وہ متاثرین، وہ مسلمان بہن اور بھائی جو شدید متاثر ہیں، منتظر ہیں ان کی نگاہیں کہ کہیں سے یہ بندگان خدا پہنچیں ان کی مدد کو اور ان کی داد رسی ہو سکے۔ آئیے مل کر زخموں پر مرہم رکھتے ہیں اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے۔ اللہ کا شکر بجا لانے کا طریقہ اور انداز اور قرینہ بھی اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ رب نے کیونکہ ہمیں بحفاظت رکھا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھیل کود رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے بڑے ہمارے سروں پر موجود ہیں، ہم الحمدللہ محفوظ گھر میں آسانی سے سکون سے اپنی نیند بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں، اپنے معاشیات ہے، اپنی معاشرت ہے، تمام معاملات بخیر و عافیت الحمدللہ اس وقت ہماری سراؤنڈنگز میں، ہمارے اطراف میں تمام چیزیں ہیں۔ تو شکر بجا لانے کا بہترین قرینہ اور انداز یہی ہے کہ آج وہ ہمارے بہن اور بھائی، وہ مسلمان بہن اور بھائی جو اس وقت ٹرکی اور سیریا میں اس زلزلے کی وجہ سے شدید متاثر ہیں اور ان غمزدہ ہیں، ان کے پیارے، ان کے اپنے آن ہی آن پلک جھپکنے میں ان سے جدا ہو گئے، کتنے ہی لقمہ اجل بن گئے، الیکٹریسٹی کا نظام درہم برہم ہو گیا، راتیں تاریک ہیں، اور سم ہاؤ مینج کر کے مطلب دے آر میکنگ سم ہاؤ دیئر سروائیول پاسبل، دے آر سفرنگ فرام فوڈ، دے آر سفرنگ فرام ہنگر، دے آر سفرنگ فرام ڈفرنٹ ڈیزیزز۔ ناظرین، وقت ہے اس وقت آگے بڑھنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری جیب میں اس وقت کچھ ہے اور میں درد دل رکھتا ہوں تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ میں آگے بڑھ کر، احساس نے آپ کا کام کتنا آسان کر دیا اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ اس وقت یو کے کی کسی اسٹیٹ میں آپ ہیں، آپ یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ میں ہیں، آپ یو اے ای کے کسی اسٹیٹ میں ہیں، دنیا بھر سے جس جزیرے سے
جس بر اعظم سے، جس ملک سے، جس شہر سے، جس علاقے سے آپ اس وقت بیٹھ کر یہ ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے احساس نے کام بہت آسان کر دیا۔ اگر آپ بھی درد دل رکھتے ہیں، صاحبان ثروت و دولت ہیں آپ، رب نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تمام بیسک نیسیسٹیز آف لائف آپ کے پاس اویلیبل ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آگے پڑھیں۔ جو کچھ رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اس پرندے کو یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے آگ جلائی گئی تو وہ پانی اپنی چونچ میں لے کر اور وہ قطرے اس آگ پر ڈال رہا تھا۔ یقیناً اس کے قطروں نے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑنا تھا، لیکن اس پرندے کا نام اس فہرست میں ضرور آ گیا کہ کل جب قیامت میں ایک فہرست ہوگی جو آگ لگانے والے ہوں گے، ایک فہرست ہوگی جو آگ بجھانے والے ہوں گے، یہ پرندے کا نام ان خوش نصیبوں کی لسٹ اور فہرست میں آ گیا جو آگ بجھانے والوں میں سے تھے۔ ناظرین، اپیل جاری رہے گی، گفتگو مزید یہیں سے شروع کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔